سفر اور بیماری میں روزے سے تکلیف ہو تو روزہ ہم چھوڑ سکتے ہیں. ایون اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ روزہ کھول سکتا ہے. جس طرح سفر میں تکلیف بڑھ جانے سے روزہ کھول دینا سنت ہے، اسی طرح اگر کسی بیمار نے اپنے متعلق یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ روزہ کمپلیٹ کر لے گا مگر اس کی تکلیف بڑھ گئی تو اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پر روزہ کھول لے. مثلا اگر آپ بیمار ہیں، آپ نے کہا نہیں میں روزہ رکھ لوں گی، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی تو آدھا ہی روزہ گزرا تھا کہ آپ کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی، اب آپ روزہ کھول سکتے ہیں. یعنی آپ نے اپنے بارے میں جو آئیڈیا لگایا تھا وہ آئیڈیا غلط ثابت ہو گیا تو بھی آپ روزہ کھول سکتے ہیں، بعد میں اس کی قضا دے سکتے ہیں. سفر کی حالت میں بھی جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ روزہ رکھنا جائز ہے اور چھوڑنا بھی. اس بات کا اندازہ روزے دار اپنی جسمانی قوت اور سفر کی مشقت سے کر سکتا ہے. ہر شخص کو اپنی جسمانی قوت کے بارے میں پتہ ہوتا ہے اور اسی طرح سے سفر کی مشقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. آج کل تو آپ دیکھیں سفر کافی آسان بھی ہو گئے. پہلے کے دور میں تو اونٹوں پر لوگ سفر کیا کرتے تھے تو بہت مشقت والا معاملہ تھا. اب تو الحمدللہ آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں یا آپ ٹرین کا سفر بھی کرتے ہیں تو بڑا سہل ہو گیا ہے. اگر سفر کے دوران تکلیف محسوس ہو تو بھی روزہ کھول سکتے ہیں. مثلا آپ نے کوئی سفر شروع کیا اور آپ نے روزہ رکھ لیا، لیکن ٹریولنگ کے دوران ہی آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے تو کھول سکتے ہیں اور بعد میں اس کی قضا دے سکتے ہیں. جب بعد میں قضا دیں گے تو اجر آپ کو رمضان والا ہی ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو پرمیشن دی ہے. غزوہ مکہ میں جو ماہ رمضان میں پیش آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے گئے تھے تو وہ رمضان کا مہینہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور رضی اللہ عنہم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور نڈھال سے ہو رہے تھے، کافی نڈھال ہو رہے تھے سب کے سب، مگر روزہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت سب لوگوں کو دکھا کر پانی کا پیالہ پیا اور روزہ کھول دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام بھی روزہ کھول دیں. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی روزہ کھول دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے ٹائم پر، اب آپ دیکھیں کتنا قریب تھا روزہ کھلنا، لیکن حالتیں سب کی خراب ہو رہی تھی، تو باقاعدہ ایک پیالہ پانی کا منگوایا اور یوں اوپر کر کے دکھایا سب کو اور پھر اس کے بعد پیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کی طرف سے بڑی خاص طاقت تھی، آپ کنٹینیو بھی کر سکتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، عملی نمونہ ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے روزہ کھولا تاکہ صحابہ کرام کمفرٹیبلی روزہ کھول لیں اور اللہ کی اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں. بعد میں بھی رکھیں گے تو وہی والا اجر ہے، اجر مائنس نہیں ہوتا. یہ کرم نہیں اللہ کا؟ کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے ہمارے لیے. پھر ایک اور روایت آتی ہے، جابر بن عبداللہ انصاری اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر غزوہ فتح مکہ میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ہجوم دیکھا اور معلوم ہوا کہ ایک شخص پر لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ روزے دار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں اس حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب وہ فینٹ سا ہو گیا تھا وہ شخص، لوگ اس پر ہجوم کیے ہوئے تھے، چیک کر رہے تھے کہ اس کی کیا حالت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سچویشن میں کہ اتنی ویکنس فیل ہو رہی ہے، سفر کی حالت ہے، روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم روزے کو کنٹینیو رکھیں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. ایکچولی صحت کا خیال رکھنا ہم سب پر لازم ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، اور اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رخصتیں دی ہیں، یہ کہہ کر فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر،
تو اس رخصت کو لینا چاہیے. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس آپشن کا اس کو مل جانا اس بیماری میں اس کے لیے رحمت ہے، اللہ کا خاص کرم ہے. پھر اسی طرح سے اگر کوئی سفر میں ہے تو اس طرح کی اپرچونٹی کا ملنا، رخصت کا ملنا اس کے لیے بلیسنگ ہے، اللہ کی رحمت ہے.